بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان تک آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دیں، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو فنار کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کر کہتا ہے اے حسین، ہمیں حکم دیں۔ تو کبھی زافل جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کر کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دیں کہ اس فوج یزید کو فنار کر دوں۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں کہ یہ میرے صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب علی مولا کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا تو آپ خیام میں آتے ہیں، بیبیوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیت کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیبیوں سے الوداع کہا، زلجنا کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے چل۔ زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین زلجنا کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ زلجنا کے پاؤں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں صبح سے لے کر اب تک جو اس میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کر با آواز بلند فرماتے ہیں اے لوگو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے لیے بار بار اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کے حق کا غضب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا رکھ کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنار ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی۔ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر اور عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ حضرت امام پر حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی حضرت امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج نے خیام کو آگ لگا دی۔ بس ہزاروں فوج نے حضرت امام حسین کو چاروں طرف گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے حضرت امام حسین کو تیر مارتی رہی، نیزے مارتی رہی اور کچھ حضرت امام حسین کے خیام کو جلاتے رہے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں اور کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوجی اشقیا جسے امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں اور دور دور سے جس کے جو ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ تاریخ میں لکھا آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔
آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کی دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی ذہن سے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر تیر اتنے تھے کہ آپ زمین پر تھے، نہ گھوڑے کی ذہن پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء کرام دیکھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ بد شمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ بد شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ مبارک اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور چھری کو گلے پہ رکھ کر چلا دیتا ہے۔ شمر دیکھتا ہے امام حسین کے لب مسلسل ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ قریب آ کر سنتا ہے کہ امام حسین فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و قارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو عظیم امتحان کے لیے چنا۔ میری قربانی قبول کرنا، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔